مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شیب ابی طالب میں قید ہونا۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکلیف پہنچتی ہی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دلی اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینہ میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ غلط خبر تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں متفرق طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے دونوں ہجرتیں کیں اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیہ دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنے قدیمی مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق ان کو حوالے نہیں کر سکتا، اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں گے، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے۔ ہم میں کبھی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جن کے نسب کو، اس کی سچائی، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ جل شانہ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور کسی کے برے اعمال سے منع فرمایا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہوگی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔
ہم لوگ مجبور ہو کر تمہارے پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جو قرآن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا خدا کی قسم یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا۔ کل میں ایک ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے، جا کر کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ان کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ جس کو خدا نے کلمہ ہیں جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چکھ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا۔ اس وقت کو ذلت سے واپس آنا پڑا تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھروں میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حوالے نہ کریں۔ یہ معاہدہ زمانی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 ہجری نبی کو ایک معاہدہ تحریر لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ کسی سے یہ مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بےتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعزاء کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیفیں ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوئے اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسا سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسے حالات میں نظرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ فائدہ: یہ تکلیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائیں، اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ
کوشش اور صحیح کے مناسب ہوتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور صحیح کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دین طلبی میں کافروں کے دوش و بدوش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟